کچھ واقعات ایسے آ جاتے ہیں وقتی طور پر پریشان یہ ہوتا ہے جو اصلاح ہو سکتی ہے واقعہ کی اصلاح کرو گلا نہ کرو، اجازت دیتا ہوں. یہ کیا ہے یہ کس نے رکھا، یہ کیا پینا پیلو نہیں پھر بھی نہیں، جو کر سکتے وہ کر لو، جو نہیں کر سکو وہ تسلیم کر لو، اسی بات مان لو. جو کر سکتے وہ بھی گلا نہ کرنا، جو واقعہ اصلاح کرتے کر لو، جو نہیں کر سکتے وہ تو مان لو. بس پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جو کر سکتے وہ بھی سب نہیں کر سکتے. کر بھی کوئی سکتے طاقت دیکھو، طاقت دے کر نہیں سکتے. تو نظر تو تمہاری ہے، نظارہ اسے خود بھیجنا ہے. کون سا آئے گا؟ گلا کرنے والوں کو ہمیشہ ہی تلخ نظارے ملتے ہیں، اور تسلیم کرنے والوں کو، ماننے والوں کو ہمیشہ ہی خوبصورت نظارے ملتے ہیں. نظارہ کارڈ ہی دوسرے چلا دینا ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہاں گیا رستے میں بڑی بھیڑ تھی، ٹریفک جام ہوا پڑا تھا، دھواں گاڑی اپنے جام، دوسرے کو بھی کوئی راستہ ملا، کہتے ٹریفک کی دقت کے باوجود میں آ گیا. وہ آنے پہ زور دے رہا ہے، اور یہ ٹریفک کی گنجائش کیوں پڑا رہتا ہے، لیکچر دے رہا ہے. ٹریفک کا جام ہے، لاہور ہے، کوئی حالت ہے یہاں رہنے کی، کدھر سے کدھر واقعات ہوئے پڑے. رکشا بس کے ساتھ ٹکرا گیا، بس رکشا چکرا. تجھے کہتے ہاں حالات ایسے ہی یہاں پہنچ چکا ہے. آپ پہنچ جانے کے دیکھو آپ کے کہاں پہنچو. یا تو پھر زندگی کی اتنی تلخیاں بیان کرو کہ تم وہاں نہ پہنچو مزار شریف پر، پھر تم نے وہاں ہی پہنچ جانا، وہاں فائن مار دیں گے، تم وہاں پہنچے پڑے ہوگے. پھر یہاں کیسے آئے اتنی محتاط آدمی؟ یہی رات سمجھ نہیں آتا. اتنا محتاط آدمی، پائی کا حساب کرنے والا، سانس کا حساب کرنے والا، خیال کا حساب کرنے والا، دن رات کا حساب کرنے والا، جغلق بے حساب واپس جائے، اور بڑے کمروں کو صفا رکھنے والا، اور مٹی سے بچنے والا، مٹی کے اندر چلا گیا ہے. چلنے والی بات، توبہ والی بات ہے. ایک آدمی خدا نہ خاصا ایسا واقعہ ہوا واقعہ ایکچوئل، تو قبر کی نہیں کھوج رہے تھے وہاں پر ولے میں. ایک آدمی کہتا ہے کہ وہاں قبرستان میں ہم نے دیکھا تو سے نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہتے ہیں، اردو کیا کہتے ہیں؟ اچھا جاٹ اردو میں صحیح کہتے ہیں. چلو وہ دیکھا قبرستان میں، کہتے میں نے انگلی اٹھا کے مارنا چاہا، ایک بزرگ بیٹھے تھے، چھوڑ ان میں رات روک لی. کسی کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ یہ بڑا کام کرتا ہے. اگر یہ لوگ نہ ہو تو ایک ایک قبر میں جاتا ہے، مردے کہاں تک ملتے رہتے. یہ بہت سارا بہت جھلکا کرتے ہیں زمین کا، انہیں رہنے دو. کیا بات ہے، یہ قبرستان کے اندر زمین دو جانور سے یہ وہ کیڑے مکوڑے اس لیے رہتے ہیں کہ زمین کے اندر بہت کفن شفن نہ پیدا ہو. آپ یہ کہا کر اپنا انجام جاتے تھے سارے وقت. ایک جب قبر کھودتے ہیں، کبھی آپ قبرستان میں جا کے دیکھو نا، قبر کھودتے کہ ہو یہاں تو مطلب چلیے لگا دو. وہ کیا تھا، بہت پرانی ہڈی ہے. میرا وقت ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا حساب ہوا پڑا اندر زمینوں میں. بہت پرانی زمین ہے نا. جو نئی زمین ہوگی نا، آپ کبھی نگاہ ہو جائے کسی آدمی کو، نگاہ کا مانا وہ جو نظر جسے آپ سیدھی نگاہ کہتے ہو، ایسے کہتے رہتے ہو، اگر وہ نظر مل جائے نا تو پھر آپ انسان کو محسوس ہوگا کہ ہڈیوں کے ڈھانچوں کے ڈھیروں کے اوپر بیٹھا ہوا انسان ہے. جب ہم باتیں کرتے ہیں نیچے انسانوں کی ہڈیاں، ہر جگہ انسانوں کی ہڈیاں، اسکیلٹنز اینڈ اسکیلٹنز اینڈ اسکیلٹنز دور دراز 100 بار تہذیبیں بنی ہیں اور 100 بار تہذیبیں ختم ہوئی. تہذیب پروان چڑھی ہے، انسان ہے نا، پروان جب چڑھتا ہے تو پھر وہ بڑے تباہی کے اعتبار دیتے ہیں. اب بہت بڑے میں تباہ ہونے سے بچاتا ہے اپنے آپ کو. ایک آدمی بیمار ہو تو یہ 100 اسپتال بناتا ہے، اور اس کے ذرا اناو کے خلاف ہو تو 4 ایٹم بم بناتا ہے. انسان ہے توپے بناتا ہے، گولے بناتا ہے، ٹینک بناتا ہے، دبائیاں بناتا ہے، اور وہ اسپتال بناتا ہے، انسٹرومنٹ بناتا ہے، دبائیاں بناتا ہے. اب بندہ بیمار نہ ہونے پائے تو بندے کے لیے بڑی احتیاط ہے. وہ ایمرجنسیاں لگائی ہوئی ہیں، بندے ہیں اوور ٹائم لگاتے ہیں، نرسیں ہیں، یہ وہ دکھی انسانی کی خدمت کرنا، اور تباہی کے لیے تو گولا بنانا، جیٹ بمبر فائٹر F-16 1929 تو نیچے لگے لگاتا ہے. یہ انسان ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ایسا بٹن دبا دیتا ہے کہ تہذیب سب چیز ختم ہے. اب 3rd ورلڈ وار اگر ہو جاتی ہے پھر 4th ورلڈ وار ہوگی، کیونکہ نہ ورلڈ ہے نہ 4th ہے.
اور یہ ایسا مطلب پہ چلا جا رہا ہے. اور جی 56,000 مطلب وہاں سے میزائل اڑا دیے, باقی کیا پڑا ہوا ہے یہ الگ کہانی ہے. 26,000 میزائل وہاں سے اڑا دیے, پتہ نہیں پھر بھی کیا کچھ پڑا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے, انسان پر کس وقت بھوت سوار ہو جائے. کیا یہ انسان کا رہا ہے. یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ دونوں جماعتیں سائملٹینیسلی مطلب ماضی کے حوالے سے چلتی جا رہی ہیں اور عجیب و غریب کھیل ہو رہا ہے. اور آپ لوگ جب حیران پریشان بیٹھے ہو کہ یا تو مطلب بزرگ جیت جاتا ہے یا جہاز صاحب جیت جاتا ہے, کوئی نہ کوئی بزرگ جائے. آپ زندگی میں کشتی دی آپ نے بہت سے بات, دیکھو کیا واقعہ ہوتا ہے. وہ والے وہ کہتے ہیں, وہ والے وہ کہتے ہیں, واقعات کچھ اور ہی کہتے ہیں. وہ تو جو کر گئے سو کر گئے. اب جو دیکھنے والے منظر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. من سارے مر جائیں گے, بہت ختم ہو جائے گا. تو زندہ آدمی جو ہے وہ کسی اور کام میں لگ جاتا ہے, کچھ اور ہی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے, کچھ اور کر جاتا ہے. اس طرح انسان جو ہے تہذیب میں ترقی کرنے کے بعد اپنے زوال کی داستان لیتا ہے. زمین کے اندر آپ کو نگاہ پڑے تو واقعی یہ ہڈیاں کتنی تہذیبیں یہاں ختم ہو گئی, چلی گئی. کتنے دارا اور سکندر کھو گئے, مل گئے, مٹی میں مٹی ہو گئے. یہ سارے آپ کے کہنے کی باتیں ہیں, دیکھنے کا منظر ہے. تاریخ ساری جب آپ پڑھتے ہو بھول جاتے ہو. تاریخ بڑے واقع تاریخ تاریخ اگر رک جاؤ تاریخ, یہ لوگ کون لوگ, اکبر کون, کدھر ہے, مر گیا, بابر گیا. اب جو مر گیا ہے تو مر جانے کا عمل ذرا زیادہ طاقتور ہوا نا. اکبر شکبر تو کوئی نہ ہوئی جا پر. ایون مطلب ماضی آپ کا تاریخ جو ہے, دینی تاریخ واقعات, تو گزرنا یہاں سے مطلب سب سے زیادہ طاقتور ہوا نا. اور جب آپ پڑھتے ہو تو آپ بھول جاتے ہو کہ یہ سارے گزر گئے, یہ بھی چلا گیا. کہتے وہ سقراط اس نے یہ کہا, کہنے سے چھوڑ دو, ہے کہا, کہتے وہ مر گیا. کتنا اس نے کیا مطلب یہ کہ سارے کے سارے مر گئے. وہ ابن حضور کدھر ہے, کہتے ابن حضور ہی اللہ کا پیارے ہو گئے. دادا جان پہلے چلے گئے, دادا چلے گئے, ابن حضور چلے گئے, پردادا چلے گئے, سارے واقعات چلے گئے, اور تو براجمان کا براجمان ہے کب تک. یہ سمجھ نہیں آتی. اور پھر بدلے میں اور کاموں میں لگے ہوا, پھر ان چیزوں میں لگے ہوا, پھر آخری دم تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اتنا ڈھلا انسان ہے کہ آخری دم تک جو ہے نا کام میں بدلے میں گھوم رہتا ہے. اسے سمجھ نہیں آتی. پھر سچ ٹائم کی جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا جب اس کے پاس اسرائیل جائے گا نا تو اسرائیل کو وہ دکاندار جو کپڑا بیچنے والا ہے وہ اسرائیل کو گاپ سمجھے گا. اس لیے کہ میں آگے کہتے ہیں کپڑا میں معاف دے دو, ایک گل اور معاف نہیں, کہاں سے معاف نہیں. تو جو مستری ہے مجھے معاش کرنے والے مرا ایک آدمی آخری ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ وہ ہو گیا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 کلمہ نہیں پڑھ سکتا, وہ فٹوں کے ساتھ چلتا جائے. آپ نے آپ یہ خیال میں کہتا ہے جو آدمی جس کے حال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا, اور جس خیال میں تم زندہ ہو اسی میں مرو گے. اب یہ راز ہے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے جس خیال میں چل رہے ہو یہی تمہاری عاقبت ہے. اب یہ موت آ جائے تو اس خیال میں مرو گے اور اسی میں تم اٹھو گے. لہذا اپنے خیال کو, اپنے علم کو, اپنی بات کو سمجھو کہ تم کدھر جا رہے ہو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط پائے جاؤ. اب یہاں سانس نکل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی اور شبہ پایا جائے. اس لیے دل کو ابھی سے دبا کرو. کوئی اس میں مہلت نہیں ہوتی, کل کو ٹھیک کر لیں گے, کل کمرے میں سفیدی کر لیں گے, کل کوئی آنا نہیں ہے, آج کا دن ہی ہے, آج کا واقعہ ہے. اس لیے دل کو آزاد کر دو خواہشات کے بتوں سے. بس یہی کعبہ ہے, کعبہ ہے دل جسے کہتے ہیں, کسی کے اندر رہتا ہے وہ حضور قلب. اور یوں سمجھ لو کہ اس قلب کو حضور قلب ہے جس قلب میں حضور کی یاد ہے. مختصر سی کہانی ہے. اللہ